بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کی ابتدائی زندگی اور عین شباب کے حالات و واقعات اور اس کے خصوصی مشاغل پر اگر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ نوخیز اور الڑ قسم کا نوجوان مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود اسلام کی اصل روح سے روشناس نہ ہو سکا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے یکسر باغی تھا اور دینداری سے ہٹ کر اگر انسانی اقدار و قوانین کی بات کی جائے تو اس نے ان کو بھی روند ڈالنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ یعنی وہ اعلانیہ اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں تک کو شہوت کا نشانہ بناتا اور ان کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا۔ چنانچہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہما مدینہ منورہ کے بزرگوں یعنی سرداروں میں سے تھے، اور آپ اس وفد کا حصہ تھے جو اہل مدینہ کی طرف سے یزید کے حالات معلوم کرنے کے لیے یزید کے پاس گیا تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کے 8 بیٹے بھی تھے۔ وہاں سے واپسی پر یزید نے آپ کو بطور خوش آمد 1,00,000 درہم دیے اور آپ کے بیٹوں میں سے ہر ایک کو 10,000 ہزار درہم دیے۔ اس کے علاوہ انہیں سواریاں اور خلتیں بھی دی۔ جب حضرت عبداللہ مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ پوچھنے لگے، بتائیں وہاں کی کیا خبر ہے؟ آپ نے یزید کو کیسا پایا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں کہ اگر میرے ان بیٹوں کے علاوہ کوئی بھی میرا ساتھ نہ دے تو پھر بھی میں اس سے ضرور جنگ کروں گا۔ لوگوں نے کہا، ہم نے تو سنا ہے کہ اس نے آپ کی خوب عزت و توقیر کی ہے اور آپ کو کچھ مال و متاع سے بھی نوازا ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں یہ تو اس نے کیا ہے، اور یہ سب کچھ میں نے اس سے اس لیے قبول کیا ہے کہ اس کے ساتھ میں اس کے خلاف تقویت حاصل کروں گا۔ یہ سن کر لوگ بھڑک اٹھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ واقعہ ہرہ کے زمانے میں اہل مدینہ نے بنو امیہ کو مدینہ شریف سے نکال دیا تھا اور علل اعلان یزید کی برائی بیان کرنے لگے، اور سب نے یزید کے خلاف حضرت عبداللہ بن حنظلہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر حضرت عبداللہ نے فرمایا، اے قوم، خدا سے ڈرو۔ بس خدا کی قسم، ہم نے اس وقت تک یزید کی بیعت نہیں توڑی یہاں تک کہ ہمیں خوف ہوا کہ ظلم و معصیت کی زیادتی کے سبب کہیں ہم پر آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں کہ برائی یہاں تک عام ہو گئی اور بڑھ گئی ہے، کیونکہ یزید ایک ایسا شخص تھا جو ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح جائز قرار دیتا تھا اور شراب بھی پیتا تھا۔ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے تو اس روایت میں یہ بھی اضافہ کیا ہے کہ یزید وہ ظالم شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو شہید کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت نہ دے۔ دوستو، یہ ایک متفق علیہ روایت ہے جو تاریخ کی درجنوں کتب میں موجود ہے۔ اس کے مطابق حضرت عبداللہ ابن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ عنہ نے یزید کے ذہنی افکار کو بڑی وضاحت سے بیان فرما دیا۔ یعنی ہر عقل و شعور رکھنے والا آدمی بآسانی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یزید پلید کے دل و دماغ میں ہر وقت کس قسم کے خیالات سوار رہتے ہوں گے، اور وہ با پردہ سید زادیوں اور امہات المؤمنین وغیرہ کے متعلق بھی کس قسم کا ذہن رکھتا ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ تو اس نے وہ غلیظ حرکت کر ڈالی کہ جس کا معاذ اللہ کبھی کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یعنی اس نے سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہی عقد کا پیغام بھیج دیا۔ اس وقت سیدہ ام المؤمنین سنے بڑھاپے میں تھی اور آپ کی وفات میں تھوڑا ہی عرصہ باقی رہ گیا تھا۔ یزید پلید کا پیغام نکاح جیسے ہی ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچا تو مدینہ بھر میں اس کا شور برپا ہو گیا۔ تمام اکابرین اسلام نے
قرآن مقدس سے نص صریح دکھلا کر اس بدبخت یزید کو بہت کچھ لعنت و ملامت کی۔ یہ بات جب یزید کے والد حضرت معاویہ تک پہنچی تو آپ نے کسی نہ کسی طرح اس بڑھتے ہوئے فتنے کو روک دیا اور ہر شخص کو اپنے اپنے مقام پر خاموش کر دیا، یعنی معاملے کو طول دیے بغیر ہی ہر کسی کو خاموش کرا دیا گیا۔ اس واقعے کا ذکر حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوہ میں اس مقام پر کیا ہے جہاں یزید کے جواں مرگ مرنے کی وجہیں لکھی ہیں۔ آپ لکھتے ہیں، ایک تو یہی کہ اس بدبخت نے حضرت ام المومنین سے عقد کی خواستگاری کی، اور دوسرے یہ کہ اس نے سبط رسول الثقلین حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا خون ناحق بہایا۔ آپ مزید لکھتے ہیں، خداوند عالم نے امہات المومنین کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے امت پر حرام گردانا ہے، اس لیے کہ یہ عورتیں بہشت میں بھی پیغمبر خدا کی زوجیت میں ہوں گی۔ چنانچہ روضۃ الاجناب میں ہے کہ ایک دفعہ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا تھا کہ پیغمبر خدا کی وفات کے بعد میں حضرت عائشہ سے نکاح کروں گا۔ چنانچہ طلحہ کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدسہ کی وہ آیات نازل فرمائی جن میں کہ ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح سے منع فرما دیا گیا تھا۔ آپ آگے مزید لکھتے ہیں کہ بعض کتب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یزید ملعون نے بھی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے عقد کی خواستگاری کی تھی۔ تب لوگوں نے اسے یہ آیت پڑھ کر سنائی اور وہ رک گیا۔ ناظرین، یزید پلید کی یہ خبیث حرکت کس بنا پر تھی اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر اتنا ضرور کہیں گے کہ وہ لوگ جو یزید کو صالحین امت میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حافظ قرآن و قاری حدیث ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ ذرا ہوش کے ناخن لے، کیونکہ اگر وہ یعنی یزید پلید قرآن مقدس کے احکامات پر ایمان لایا ہوتا یا اس کی آنکھوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ بھی حرمت ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسی ناشائستہ حرکت پر جرأت نہ کرتا۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں ہر ظالم کے ظلم، شریر کے شر اور حاسد کے حسد سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔